شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر سالی، آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے، اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابیاں ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے، اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم۔ آپ کی بہن ہے، اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے، پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیے نا، تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے۔ آپ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہو، بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے، وہ ملے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو بہت مزہ آئے، یہ نام سے جانے دیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں، رابی پیرزادہ نام ہے نا، رابعہ پیرزادہ، وہ جو ایکٹر تھیں پہلے پھر توبہ کر لی انہوں نے، دیندار بن گئی۔ لاہور میں میری ملاقات ہوئی، میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے۔ اچھا، بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی، بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے، بات اس نے ایسی کی نا، اب دیکھو باریک، نہ ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا، ہماری اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا، میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں، وہ ملنا چاہ رہا ہے، میں ایک دفعہ مل لیا پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے، کیوں بار بار مل رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے میرا نکاح کا پیغام آپ کے میری وہاں شادی کر۔ میں نے کہا بھائی اس کو بولو مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے، ہو سکتا ہے میرڈ ہو، مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام، میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے، ریپیئرنگ سے نہیں، ریپیئرنگ بھی ہوگی نا، آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ، تیزاب سے نہا لو آپ،
تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے ہو یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا, اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا. قصہ بھی تو اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا, تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں, یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات, میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا عیاشی کا دل کرو. کیا مطلب آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹھرکی ہے عیاشی ہے, کہ بھائی ہے یار ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ, لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا, ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے. وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا, تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم عیاشی کر رہے ہیں, جاؤ ایسے کی تیسے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حب الشہوات من النساء, سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو. تو وہ ناجائز بھی ہے, وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے, رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا, اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں, بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی, اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد دی, میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں, مجھے نہیں کرنا, یا عیاشی, میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا, اللہ اللہ کروں گا نہ. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا, ذالک بینی و بینک, ہاتھ بڑھائیں, میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, مجھے بیوی چاہیے, 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح,
کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں۔ بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی؟ ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور پھر سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا، جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا۔ حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اسی میں پینا بھی ہے، اسی میں کھانا بھی ہے، کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا۔ 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں۔ کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں، سارا اسی وقت صدقہ کر دیا۔ بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے، یہ حالت ہو جاتی بھوک سے۔ بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 9۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے، اس کا کوئی علاج۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے، زیادہ نکاحوں میں، زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے، خوشیاں ہیں اس میں۔ تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں، ایک نکاح اور ایک خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ خوشبو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی، جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں، کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا، نفیس خوشبو کا استعمال، جو صفائی ستھرائی۔ ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں، 20 دفعہ، صبح اٹھنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ہر نماز کے وقت۔ صفائی مزاج میں بہت۔ کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو سے بے انتہا نفرت۔ تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا، بہت زیادہ صفائی۔ آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا، اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا، گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا۔ عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی، اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو، تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے، تو اتنی زیادہ صفائی، اور پھر اسی میں خوشبو۔ تو اور گھر کی حالت کیا ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے، نہ برتن ہے، بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی۔ لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی، پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا، غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو ایسی غربت میں رہوں گا، آپ رہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو۔ تو نبی کی اسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں کیا کر لو؟ سلو کسے کہتے ہیں؟ کچھ حقوق لو، کچھ حقوق چھوڑ دو۔ دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب ایک ہمارے دوست تھے ڈیفنس میں، ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی، اتنی اعلیٰ خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے، لیکن وہ پکڑے جائیں گے، اس لیے میں نہیں بتا رہا۔ میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس، بالکل ینگ جوان آدمی۔ ڈیفینس ہی میں ایک خاتون ہو گئی جوانی میں بیوہ، 2 بچے بھی بیچاری کے، ینگ لڑکی 23-24 سال کی، 2 بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی؟ بیوہ۔ ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہو، سمجھتے ہو؟ کوئی پرسان حال نہیں، زندگی برباد، یا تو وہ برائی کی طرف جائے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی، لیکن اگر میرے خاندان کو پتا چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی، یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں ان کے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، سب کو کافی ہو جائیں گی۔ وہ اتنا خطرناک ڈینجرس خاندان ان کا۔ میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کے کرو، مار دیں گے نا مر جاؤ۔ انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے۔ بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں نا، تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، بچوں کو ٹانگیں تھوڑی توڑتی ہیں، بچوں کو نہیں صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی ہیں تیرے دانت توڑ دوں گی، تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کاٹ دیں، بعض دفعہ وہ کہوں بھائی یہ نہیں ہو سکتا،
تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پراپر اس کے حقوق ادا کرے. انہوں نے کہا کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا کرنے کے لیے. نہیں ہوتے تیار مرد, بیان سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں بس. اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی, اس کے بچوں کو سہارا چاہیے, خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں, کہتے ہیں جاب کرو. بس ہر ایک کے پاس اب حل کیا ہے, جاب کرو. ایسی لڑکیوں کو جاب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے, بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں. ایسی شدید مجبوری میں دیکھو, یہ نارملی ایسا نہیں, تو وجہ اس کی گروتھ کی ایج ہے نا یہ. تبھی تو 18 سال سے پہلے آپ کو جم بھی نہیں جانے دیا جاتا, بہت زیادہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں کرنے دی جاتی, اور آپ کو بلڈ بھی نہیں دینے دیا جاتا 18 سال سے پہلے. تو ایک تو نیچرل ہے احتلام کا ہونا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو بالغ ہوتے ہی لڑکے کو شروع ہو جاتے, لیکن بہت زیادہ ہو رہا ہے نا مسلسل, تو اس میں اگر میڈیسن لے کے اس کو روک لیا جائے تو ہمارا مشاہدہ ہے لڑکوں کے بارے میں کہ وہ تھوڑی باڈی ان کی صحت مند ہونا شروع ہو جاتی ہے. البتہ شادی ایک ایسی چیز ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے نا کہ دن میں 3-3 4-4 دفعہ. احتلام میں تو 3-3 4-4 دفعہ ہوتا ہے, شادی میں بہت مشکل ہے. یہ ہوگا بھی تو شادی کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا, 1 مہینے میں ہو جائے گا, وہ پھر نیچرل اس میں اس کی جو روٹین وہ بن جاتی ہے, جو ایک نیچرل اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جو 18 سال تک کی عمر ہے یا 20-22 سال تک کی عمر ہے, یہ آپ کی گروتھ کی ایک ایج ہوتی ہے, تو اس میں بہت زیادہ کثرت سے ہونا یہ صحت کے لیے نقصان دہ. ہمارے یہاں اکثر گوروں کی تحقیق کو لیا جاتا ہے, گوروں میں احتلام ہوتا ہی نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ 13 سال سے ہی وہ زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی یہ مسائل ہی نہیں ہے. وہ تو 13 سال کے بعد 13-14 سال میں گرل فرینڈ ہوتی ہے, اور وہ زنا اور وہ جو ان کے تو جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, وہ نیچرلی اتنا اس کو نائٹ فال ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر نکاح نہ ہو تو بہت زیادہ, پھر اگر کسی کو احتلام ہو رہا ہوتا ہے, تو میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو حکیم ڈراتے ہیں کہ ہڈیوں کا جوس نکل گیا اور ختم ہو گیا, شادی کے قابل نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنا نقصان نہیں ہوتا. بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایج ابھی 18 سال سے کم تھی اور آپ جم جا کے بہت زیادہ ویٹ اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے ابھی تو آپ کی بڑھنے کی عمر ہے نا, 13-14 سال آپ کی ایج ہے ابھی, تو آپ جو کھائیں گے وہ آپ کا ماس بنے گا, اس سے آپ کا قد بڑا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں آپ نے جا کے حد سے زیادہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیا, بہت زیادہ دوڑنا شروع کر دیا, آپ بلڈ دے رہے ہیں ہر دوسرے مہینے. تو 18 سال سے پہلے نہ بلڈ دینے کی ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں, نہ آپ کو جم جانے کی, جم جائیں ہلکی پھلکی ایکسرسائز, نہ بہت زیادہ جاگنگ کی اجازت. میں نے اپنے دوستوں میں بہت ساری چیزیں میڈیکل سائنس کی تحقیق سے نہیں, وہ مشاہدے سے پتہ چل جاتی ہیں. میں نے تو زندگی میں فٹ بال بھی کھیلا ہے, کرکٹ بھی کھیلا ہے, جیسے بچے کھیل کود کے بڑے ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے 13-14 سال کی عمر میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں, نارملی تو جو کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے دو. ہمارے جاننے والے تھے فٹ بال بہت کھیلتے تھے 13-14 سال کی عمر سے, اتنا بھاگتے صبح شام, وہ چھوٹے رہ گئے. سارے بھائی ان کے لمبے لمبے, وہ ساری انرجی کہاں لگ رہی ہے, اتنا زیادہ کھیلا انہوں نے. تو ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی, جب آپ کی باڈی کا اسٹرکچر پورا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس میں بہت سی چیزیں نقصان نہیں دیتی. تو یہ میری رائے ہے, ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب اس سے اختلاف کریں, تو میری جو رائے ہے وہ بھی حکیموں کی, ایک وہ حکیم جو سرٹیفائیڈ حکیم ہیں, 2 نمبر حکیموں کی بات نہیں کر رہا, وہ منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر احتلام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر عام سمپل ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جب بھر جائے گی تو وہ تو اوور لوڈ ہوگی, تو وہ تو یعنی ظاہر ہے وہ تو ضائع ہوگی, پھر تو اس کو آپ کیوں روک رہے ہو, تو نقصان ہوگا. بھائی اوور لوڈ ہو تو ٹھیک ہے نا, اوور لوڈ ہونے سے پہلے ہی یہ تو ایسا ہے کہ ٹینک بھرا ہے نہیں اور پانی اس کا خالی ہو رہا ہے, اس کو مطلب لیکیج ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو مشاہدہ ہے, مشاہدہ کہ بہت زیادہ 18 سال کی عمر تک, 13-14 سال کی عمر سے لے کے کسی کو نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ جسم اس کا بھرتا نہیں ہے. خسی بکرے کو دیکھ لو اور آنڈو بکرے کو دیکھ لو, وہ بیچارہ یوں ہوتا ہے, اور وہ جو بیچارہ جو خسی بکرا ہے وہ کیسا صحت مند ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ابھی ٹین ایجر لڑکے ہیں نا, اچھا احتلام کا علاج کیا ہے, بعض حکیم غلط قسم کی دوائیں دے دیتے ہیں تو وہ بھی نقصان دہ. اس میں جو نیچرل علاج ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. نیچرل علاج یہ ہے کہ اپنے خیالات کو کیا رکھو, پاکیزہ. زیادہ ہوتا ہے سوچنے سے, ہر وقت فحش سوچتے 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 سوچتے, تو پھر وہی جو سوچتے ہو وہی دماغ میں آتا ہے. تو اپنے خیالات کو کیا رکھو بھائی, پاکیزہ رکھو. زیادہ آگے جانے کی زیادہ کیا, جاؤ ہی نہیں اس طرف, جو سوچو گے وہی آئے گا. اب دیکھو مجھے آج خواب میں ارشاد بھائی آئے, جاپان والے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ میں ڈیفنس میں اتنا کراؤڈ تھا, سیلفیاں مسافوں سے بچ کے نکلا, تو ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ بیچارے محبت کرتے ہیں, تو سیلفیاں, تو میرے دماغ میں ایک ہی. اب جاپان میں میرے ساتھ یہی ہوا تھا, ارشاد بھائی مجھے لے کے جاتے تھے کہ یہاں کھانا ہے, بٹھایا, وہ 20 آدمی بیٹھے ہوئے, مسافے, سیلفیاں.
تو میں ڈرا ہوا تھا نا. آج خواب میں سویا ہوں تو مجھے ارشاد بھائی آئے, گاڑی میں بٹھایا کہ ایک جگہ جانا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. ارشاد بھائی لوگ تو نہیں ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہے. میں جب گیا تو پبلک کھڑی ہوئی ہے, سیلفیاں, مسافے, اسی میں میری آنکھ کھل گئی. وہ جاپان والے ارشاد بھائی نے جن کو ولاگ بنایا, تو میں نے ان کو میسج بھیجا, میں نے کہا ارشاد بھائی خواب میں آ کے بھی ڈرا رہے ہو آپ. تو جو سوچتے ہو خواب میں کیا ہے وہی آئے گا. تو اب نوجوان آدمی کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے, تو خواب میں بھی کیا ہے وہی آتی رہے گی. تو اس لیے رات کو کوشش کرو کھانا کم کھاؤ, چت مت لیٹو. آپ یعنی مشاہدہ کرو کہ ہمیشہ چت لیٹنے سے نائٹ فال ہوتا ہے. کروٹ کے بل سویا کرو, چت مت لیٹو. اور پیٹ میں گیس نہیں ہونی چاہیے رات کو. گیس کا بہت گہرا تعلق ہے نائٹ فال سے. تو پیٹ رات کو کیا ہونا چاہیے؟ ہلکا. اور جس کو یہ ہوا ہے نا بہت زیادہ, گھبرائے نہیں کہ اب میں کشتے مرجان اور کشتا کھاؤں گا, کیونکہ حکیم ڈراتے ہیں بھائی سب ختم, ایک قطرہ 100 خون کے قطروں سے مل کے بنتا ہے. تو اگلا کہتا ہے میرا تو سارا خون ختم. نہیں ہے اتنا. ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ ایکسرسائز کر لیا آپ نے تو ریسٹ کرو. اب جم جا کے ویٹ اٹھا کے اتنا زیادہ انرجی کو آپ نے یوٹیلائز کر لیا, تو اس کا حل کیا ہے کہ بھائی یوٹیلائز کرنا چھوڑ دو. آپ کشتے پوچھتے کھاؤ گے اور یہ انڈے منڈے بہت زیادہ پھوڑنے لگو گے تو اور زیادہ انسان کی خواہش بڑھتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اب ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ باڈی خود اس کو ریکور کر لے. حکیم سعید صاحب سے ایسے ہی کسی نوجوان نے پوچھا, میں ہمدرد بہت پڑھتا تھا بچپن میں. حکیم سعید صاحب نے بڑے خاندانی حکیم تھے, تو سرٹیفائیڈ حکیم تھے, بہت ہی ماہر حکیم تھے وہ. تو ان سے کسی ایسے ہی نوجوان نے پوچھا کہ ایسے ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی بس آئندہ کے لیے یہ برائیاں چھوڑ دو, تو باڈی خود کیا کر لے گی. باڈی کا اللہ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے نا کہ وہ خود اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے. ریپیئرنگ سسٹم جو نیچرل ہے وہ بڑا پائیدار ہوتا ہے, جو آرٹیفیشل ہے وہ گڑبڑ کر جاتا ہے بعض دفعہ. تو کوئی زیادہ اس کو خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کنٹرول کا کیا ہے, خیالات کو کیا رکھ لو بھائی, اور سب سے بہتر علاج تو شادی ہے, لیکن وہ کرتے نہیں ہے تو کیا کریں. ایک صاحب میرے پاس ہے, کہتے ہیں دن میں بھی ٹرک الٹ رہا ہے, رات کو بھی ٹرک الٹ رہا ہے, صبح ہو تو پھر بھی ٹرک الٹتا ہے. میں نے کہا ٹرک کا بزنس ہی ختم کر دے. جب تیرے ٹرک نے ہمیشہ الٹنا ہی ہے تو اس سے بہتر ہے ٹرک کے کاروبار کے علاوہ کوئی اور کام کرو. لیکن یہ بھی خوش قسمت لوگ ہیں, یہ کم از کم وہ غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے ہوتے, سمجھتے ہو. تو اس سے تو اور زیادہ نقصان ہے. اپنی 4 بیویوں کے ساتھ حوروں سے بھی کیا لکھا ہوا ہے یہ سفید ہوگا, جبکہ ایک نیک عورت کو اپنے سوکنوں کے ساتھ حوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. نیک عورت کو کیا ملے گا. یعنی کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی نیک آدمی کو تو اتنے مزے کہ اپنی 4 بیویاں بھی ملیں گی اس کو, اور پھر اس کو حوریں بھی ملیں گی, اور عورت کو وہ پرانے والے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور پھر الٹا سوکنوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. دنیا میں 3 سوکنے برداشت کر رہی تھی, جنت میں جانے کے بعد 70 سوکنے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اکثر خواتین سوال پوچھتی ہیں. دیکھو جس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا عیش کہلاتا ہے, سمجھ رہے ہو. مجھے پیزا بالکل پسند نہیں ہے, اب نیک اعمال کے سبب اللہ مجھے پیزا کھلائے تو میں کہوں گا اللہ یہ تو میں دنیا میں نہیں کھاتا تھا, مجھے پسند ہی نہیں ہے, تو مجھے اب کیوں کھلا رہا ہے تو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. لیکن جس کو پیزے کی عادت ہے, جس کو پیزا پسند ہے, وہ پراٹھوں سے خوش نہیں ہوگا. تو یاد رکھو یہ زیادہ عورتیں کی ٹھڑک مردوں میں ہوتی ہے, عورتوں میں یہ ٹھڑک نہیں ہوتی کہ زیادہ مردوں ہمارے, اور مرد میں یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے مرد میں, یہ نیچرل ہے. ہاں غلط طریقے سے نہ جائے, حرام طریقے سے, تو یہ مرد کی فطرت ہے, نیچرل ہے یہ مرد میں. تو عورت کو زیادہ آدمیوں کی طلب, جو بھی غیرت مند شریف عورت ہوگی جو بیچاری جا کے فاحشہ بن چکی ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, تو نیچرلی عورت ایک سے زیادہ شوہر کو کسی قیمت پہ پسند نہیں کرتی. ویسے بھی سربراہ ایک ہوتا ہے, ایک سے زیادہ سربراہ دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو مرد تو شوہر ہے, وہ سربراہ بھی ہے نا. تو ایک سے زیادہ سربراہ ہونا یہ ذلت کی بات ہے, یہ نعمت کی بات بولو نہیں ہے. کسی عورت کی دنیا میں 2 شوہر ہوں تو اس میں اس کی ذلت ہے, یہ خوشی نہیں ہے, وہ فخر نہیں کر سکتی اس پہ, بلکہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے. ہاں کسی میں غیرت ہی ختم ہو گئی ہو تو ایک الگ بات ہے. تو جبکہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ عورتیں ہونا یہ اس کے لیے کیا ہے, ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے, اور نیچرلی بھی ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عیاشی کا بھی سامان رکھا, مرد کی عیاشی کا بھی سامان رکھا. تو مرد کی عیاشی کا وہ سامان جس کے لیے مرد کو عیاشی ہو, اور عورت کی عیاشی کا وہ سامان جس سے عورت کی عیاشی. عورت کو اس سے نہیں ہوتا کہ میرے ایک سے زیادہ شوہر ہو. ہاں اگر کسی عورت کا دل اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور پر آیا ہوا ہے, وہ اس لیے کہ شوہر میں کوئی فالٹ ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہوتا دونوں ہو جائیں. وہ دونوں اس لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تو کم بخت چھوڑ نہیں رہا, تو چلو فی الحال سائڈ میں
ताल्लुक उससे भी रखो, वरना अगर उसके पास ऑप्शन हो, कोई मुआशरा भी बुरा ना समझे, तो इधर से तलाक लेके वहां शादी करेगी वो, एक वक्त में दो फिर भी नहीं रखेगी वो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो जन्नत में अल्लाह ने सबकी ख्वाहिशात पूरी की हैं, तो उसमें औरत की जो ख्वाहिशात हैं, औरत की ख्वाहिशात है जीनत इख्तियार करना, औरत की ख्वाहिश है बाजारों में शॉपिंग करना, तो ये सारे इंतजामात अल्लाह ने जन्नत में औरत के लिए रखे हुए हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? बाकी जन्नत में सोखने होंगी मगर उनमें नफरत नहीं होगी। आज भी बहुत से लोग हैं, 4-4 बीवियां बहनों की तरह एक साथ रह रही हैं। एक साहब ने मुझे बताया, मैं अपनी किसी बीवी को अलग घर देना भी चाहूं तो दूसरी मना कर देती है। मैंने कहा उसके बाद आंख खुल गई होगी आपकी। तो बस बहुत